بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ میری طرح میرا دشمن بھی خاندانی ہو، مطلب کہ کم ظرف نہ ہو، اعلیٰ ظرف ہو۔ اگر دشمنی میں جیت ہو اس کی تو پورے طریقے سے سیلیبریٹ کرے، اگر کسی وجہ سے اس کی ہار ہو جائے اپنے مخالف سے، وہ بھی پورے طریقے سے اظہار کرے کہ ہاں میں ہار چکا ہوں۔ لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ عمران خان کے خلاف یہ لوگ دشمنی میں اس طرح آگے اتر آئے ہیں، اس قدر گر گئے ہیں کہ اب عمران خان کے خلاف کتابیں لکھوا کے بھی دیکھ لیا۔ ایک 3rd کلاس B کیٹیگری کی اداکارہ سے، ریحام خان نے تو پہلے ہی کتاب لکھ دی تھی۔ پھر عمران خان کے خلاف عمران خان کی بیوی کے سابقہ شوہر کو بھی لانچ کر کے دیکھ لیا، اس سے بھی کچھ نہیں ملا۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ، سائفر کیس اور پتہ نہیں کون کون سے کیسز بنا کے بھی دیکھ لیے، اس سے بھی کچھ نہیں ملا۔ اب حد یہاں تک آ گئی ہے کہ آج عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی پیشی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، نیب کیس کی سماعت تھی۔ اس کے اندر جب عمران خان کی بیوی اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اڈیالہ جیل کے پاس آئی تو چند لونڈو لپاڑوں نے، میں ان کو لونڈے لپاڑے ہی کہوں گا کیونکہ وہ جو کسی کے کہنے پر اچکے اور اس طرح کے چولے مارتے ہیں وہ لونڈے لپاڑے ہی ہوتے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے کہ جی عدت میں نکاح نامنظور، جادو ٹونا نامنظور اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چولیں مارتے رہے اور گاڑی پہ مکے اور پتہ نہیں دھکے بھی دیے گاڑی کو۔ اب یہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا وہ لوگ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں جو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اب تک تو ہم اس کا کچھ نہیں کر پائے، وہ تو حد سے بڑھتا جا رہا ہے، اس کی تو مقبولیت اب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کل آپ نے ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی سوشل میڈیا کے اوپر، اگر نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھ لیں۔ پی ٹی آئی کنونشن کرک میں کیا ہوا، ایبٹ آباد میں کیا ہوا، اور وہ پرسوں دیر بالا کا کنونشن تھا، ورکر کنونشن، وہ جلسے میں تبدیل ہوا، اس میں کیا ہوا۔ جتنے لوگ آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے آپ کی سوچ ہے۔ دوسری طرف ان کے مخالفین کی جو ہے نا وہ جماعتیں، مثلا استحکام پاکستان جو ساری کی ساری تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑ کر بنائی گئی، وہاں کا کال کاموکی کا جلسہ تھا، کاموکی کے جلسے میں کرسی نظر آئی ہیں اور تو کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ جب جہانگیر ترین صاحب گرفتار کہتا ہوں خطاب کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما بیٹھے، مطلب یہ عجیب سی بات ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف ابھی تک ان کے ذہن سے نہیں اتری، مخالفت میں وہ عمران خان کی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کی مت مار، جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے نا وہ خود زمین پر نہیں آتا، بندے کی مت مار دیتا ہے۔ اب ان کی مت ماری گئی ہے ساروں کی۔ کتاب لکھوا کے دیکھ لی، ہاجرہ خان پانیزئی جو کوئٹہ سے ہے، پتہ نہیں وہ پہلے تو میں نے تو نام بھی اس کا ابھی سنا ہے، وہ اداکارہ پتہ نہیں کہاں پہ اداکاری کرتی رہی ہے، ابھی اس نے کتاب لکھی ہے۔ اب یہ سارے جو جلسے جو کنونشن ہوئے یہ کتاب لکھنے اور کتاب لانچ ہونے کے 2 دن کے بعد ہوئے۔ ایک فائدہ ہوگا اس خاتون کو جو ہاجرہ پانیزئی ہے، عمران خان کو پتھر مارنے والوں میں اس کا بھی نام آ جائے گا، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ باتیں پہلے بھی عمران خان کے خلاف ہوتی رہیں، جب عمران خان نے سیاست شروع کی تھی تب بھی عمران خان کے اوپر اس کی بیٹی کا نام آیا جی کہ اس کی ایک ناجائز بیٹی ہے، اس کے بعد بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ جس نے اس پر جو الزام لگایا وہی اسی بات میں گرفتار ہوا، یعنی عمران خان کی بیٹی کا بار بار مریم نواز کہتی رہی، اس کا ناجائز بھائی نکل آیا۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ لوگ اپنے لیے جلسے کروانے کے لیے، اب وہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ خسروں کو نچوانے پر راضی ہو گئے۔ بات اگر یہاں تک پہنچ گئی ہے تو وہ کل وہ مونس الہی نے، جو پرویز الہی کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی بات کی ہے ٹویٹر کے اوپر اپنی پوسٹ کے اندر،
کہا کہ اگر کاموکیم کے جلسے کے اندر آپ نے اتنا بڑا سٹیج بنایا، کھانے پینے کا سارا نظام رکھا، اس کے باوجود اگر بندہ نہیں پہنچا، کوئی بندہ نہیں پہنچا، تو پھر آپ ایسا کریں، جہانگیر ترین صاحب آپ علیم خان کو جہاز میں بٹھائیں اور اڈیالہ جیل کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے نا قیدی وزیر اعظم عمران خان، اس کے پاؤں پڑ جائیں۔ حالت تو اب ان کی ویسے یہی ہے، اب تو صلح کر لینی چاہیے ان کو، جس طرح کے یہ ہوچے ہتھ کنڈے یوز کر رہے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو اب تو صلح بنتی ہے۔ ایک خاندانی آدمی صلح ہی کر لیتا ہے۔ اب جو خاندانی آدمی نہ ہو، جو بے شرم، بے غیرت اور گھٹیا ہو، انجینئر محمد علی مرزا کی طرح دگڑ دلہ ہو، تو پھر اس کا تو پھر یہی حال ہے کہ وہ جگہ جگہ پہ ذلیل ہو، رسوا ہو اور اسی طرح کی باتیں ہی کرے جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں۔ خیر، دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک پر اور ہم سب پر رحم فرمائے، آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔